اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے ایک ولی کا واقعہ۔ حضرت فضیل بن عیاض ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ انہیں ایک عورت کے ساتھ آشنائی ہو گئی، محبت ہو گئی۔ جوانی جو ہے وہ مستانی ہوتی ہے۔ آپ کا رجحان اس کی طرف بڑھتا گیا۔ جب اس کی طرف رجحان بڑھتا گیا تو محبت زیادہ ہوتی گئی، کئی گنا بڑھتی گئی۔ اس کے ساتھ وقت طے ہو گیا، اس کے ساتھ وقت مقرر ہو گیا، ملنے کی تاریخ قائم ہو گئی۔ بے تابی کے ساتھ اب ان گھڑیوں کا، ان وقت کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ گھڑیاں آ گئی، وہ ٹائم آ گیا تو آپ اس کے گھر کی طرف چل پڑے، اس کی دیوار پھیلانگے۔ اس کے گھر کے ساتھ والے گھر میں کوئی قاری قرآن تلاوت کر رہا تھا۔ اس قاری قرآن کی جب آواز آپ کے کانوں میں پڑی اور وہ قاری قرآن پڑھ رہا تھا، الم یأن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اہل ایمان پر وہ وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ کے ذکر اور یاد میں تڑپ اٹھے، وہ خوف خدا میں مبتلا ہوں، وہ قرآن جو نازل ہوا اس کی محبت ان کے دل میں اتر آئے۔ بس اتنی آواز کانوں میں پڑنے کی دیر تھی کہ آپ واپس جو ہے گلی کی طرف پھیلانگ دیے، اور آپ نے فرمایا میرے اوپر وہ وقت آ گیا ہے، میرے لیے وہ وقت آ گیا ہے، اور آپ جنگلوں کی طرف روتے ہوئے نکلے۔ حضرت فضیل بن عیاض ولیوں کی امام و اقارب پائے۔ اس آیت نے ان کی زندگی بدل دی۔ اب کسی کی کتنی عمر ہوگی، کسی کی کتنی عمر ہوگی، کوئی کتنی عمر گزار کے کھڑا ہوگا، کوئی کتنی عمر گزار کے کھڑا ہوگا۔ تو ہر ایک اپنی زندگی پر نظر کرے اور اس عبارت کو ذرا پڑھے، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو سنے اور دیکھے کہ ہمیں کتنا کی اس آیت کا جو ہے قرب نصیب ہے، اس آیت کی ہمیں کتنی ہم نے اس آیت کو اپنے اوپر ڈھالا کہ ہمارے دل بھی خوف خدا سے کانپ اٹھے، خشیت سے ہمارے دل جو ہے لرز اٹھے، اور اس قرآن سے ہمارا رشتہ جو ہے وہ پکا اور مضبوط ہو جائے۔ رب عز و جل ہمیں بھی وہ نصیب کر دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی مومن شخص خوف خدا میں روئے اور خوف خدا میں رونے سے اس کی پلکوں کا کوئی ایک بال گلا ہو جائے یا کسی ایک بال کی جڑ ہی گلی ہو جائے، تو کل بروز قیامت وہ بال اپنے رب عز و جل سے کہے گا کہ مولا یا تو اس بندے کو بخش دے، نہیں تو مجھے نکال دے۔ اب رب عز و جل اس بال کو تو نہیں نکالے گا، لیکن اس شخص کو ضرور جنت عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ گناہ گار کی آنکھ کا پانی دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، رب کے غضب کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، تو کیوں نہ ہو ہم جتنے بھی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، رب عز و جل کی رحمت ہمیں پکارتی ہے، ہمیں ڈھونڈتی ہے، تو ہم بھی رب عز و جل کی رحمت کے قریب آئیں اور اس آیت مبارکہ پر غور کریں کہ رب عز و جل ہماری زندگی کو بھی بدل دے، ہماری زندگی میں بھی رب عز و جل ہدایت عطا فرمائے۔